أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین صدر محفل ذوقار علماء کرام اور اس مسجد کے بزرگ عالم دین امام بہت پیاری آواز سے قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے اور میرے سے قبل نوجوان مقرر اور بہت ہی پیاری خوبصورت آواز میں آپ کو آپ کے آنے کا مقصد بتا رہے تھے۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد درود و سلام ساقی کوثر شافی محشر عادی رہبر نبی القبلتین سید العارفین شفیع المذنبین منبع رشد و ہدایت محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا مولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبداللہ سید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے انگن تلات عداد رہد الرات لو زیادہ پانی دے قطرات لو زیادہ تختہ دے پتیاں زیادہ بلکہ پوری کائنات کی جاندار چیزیں دے سانس لو زیادہ درود و سلام سب کے معاملین معزز سامعین حضرات، میرے بھائی جناب فیض صاحب، ان کی والدہ محترمہ، بلکہ جتنے لوگ بیٹھے، جتنے میرے بابا سمیت جتنے عزیز دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی قبروں پر نور سے منور فرمائے۔ میرے بہت ہی پیارے دوست ہیں بھائی مجاہد صاحب، ان کا حکم تھا تو میں ٹائم نکال کر پہنچا ہوں۔ اللہ اس مرکز کو، اس جگہ صحابہ کی محبت کا مرکز بنا دے، اس مرکز کو پوری دنیا میں دین کی تعلیم کی ترویج کا ذریعہ بنا دے۔ بڑا خوش ہوا ہوں، اتنا مضبوط مرکز بنایا ہے۔ اس دور میں یہ 18 انچ کی دیوار دیکھ کر بڑا خوش ہو رہا تھا، کیونکہ اب دین پہ خرچ کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے، اور جن بزرگوں نے اتنی مضبوط یہ عمارت کھڑی کی ہے، مجھے امید ہے کہ اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو انشاءاللہ ان کی قبر جنت کا باغ ہے۔ اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ مرکز ان کی محبت میں قائم ہے جنہوں نے ہم تک اسلام بچایا، اور بڑا خوش ہوا اتنی وسیع جگہ دیکھ کر دین کے لیے۔ یہ کسی مولوی نے ساتھ نہیں لے جانا،
یہ علماء کرام جب بھی وسیع کرنا چاہتے ہیں تو مرکز دین کا وسیع کرنا چاہتے ہیں، اپنے تو ان کے بیچارے لیٹرینوں کے اوپر مسجدوں والوں نے حجرے بنائے ہوتے ہیں، اپنے تو ان غریبوں کے چھوٹے چھوٹے مسجدوں میں مکان ہوتے ہیں، مگر مسجدوں کو شیش محل بنا کر یہ دنیا سے جاتے ہیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ جتنے آئے ہو سب دا آنا اپنی برکت قبول فرمائے، اور اہلیان خانے وال دے اندر جتنے دور دراز تو تسی احباب پہنچے ہو اللہ سب دا آنا اپنی برکت قبول فرمائے۔ اے جہان فانی ہے، اے سارے جہان نے دنیا تو جانا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل بعد الانبیاء افضل البشر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو دنیا فانی تو گئے نا تو کسی نہیں آپ کی بیٹی آپ نو دیکھ کے رو رہی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ، تو پوچھنے لگے بیٹی کیوں روئی؟ کہہ دیے بابا روئی اس واسطے آ کہ اج لکھا مربع میل دا حکمران دنیا تو جا رہا، 7 لاکھ مربع میل، پاکستان 7-8 لاکھ مربع میل ہے، 7 اس ٹائم اسلام دی 7 لاکھ مربع میل تے حکومت پھیل چکی سی، تو کہتے اج 7 لاکھ مربع میل دا حکمران دنیا تو جا رہا ہے تے میرے گھر چ نوے کفن جو بھی پیسے بھی موجود ہیں، اس کو غاصب کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ جس کے اپنے نئے کفن کے لیے بھی پیسے نہ ہوں، اپنی ساری جمع پونجی اسلام کے لیے لگا دی ہو، تو جو صدیق کی زبان سے لفظ تھے یہ پیاری پیاری قبریں بنانے کے لیے بڑا پیغام ہے، جو قبروں پر ٹیلے لگاتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں، چینی کی ٹیلے لگاتے ہیں، اوپر بڑے بڑے جناب جی پتھر کا کام کراتے ہیں، نقش و نگار بنواتے ہیں کہ قبر خوبصورت ہو۔ تو پھر جڑا جواب صدیق اکبر نے دیتا نا، کہندے نے بیٹی اے رون دی کیڑی لوڑ ہے، مینوں انہاں پرانیاں چادراں چ کفن دے دی، کفن نواں ہوئے تے تاں کی ہے، کفن پرانا ہوئے تے تاں کی گل تے عملاں نال مکنی۔ یہ ہمارے لیے پیغام ہے جس کو نبی پاک نے 30 دفعہ بیک وقت کہا ہو، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، بلکہ جس کی نیکی کے بارے میں فرمایا ہو کہ میرے صدیق کی وہ نیکی میں نے ساری امت کا قرض اتار دیا مگر صدیق کا قرض باقی ہے۔ فرمایا اس کی غار والی نیکی جو ہے نا، جس کا قرآن گواہ ہے، یہ اس نیکی کا لا تحزن ان اللہ معانا، کہ صدیق غم نہ کر، یہاں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یعنی ظاہر کرتا ہے اس غار میں ایک سے بڑھ کے کوئی 2 تھے، 3 تھے، 4 تھے۔ حضور نے کہا نا مانا، غم نہ کر، ساڈا اللہ سب کلیا نہیں چھڑے۔ تو آج کتنے بیٹھے ہیں جو اتنی بڑی نیکی والا کہ جس کا وزن اللہ ہی جانتا اور اللہ نے اس کا وزن اتارنا ہے، تو وہ اس پاک صدیق کہہ رہے ہیں کہ میں کفن نواں ہوئے تاں کی، پرانا ہوئے تاں کی گل تے عملہ نہ مکنی۔ تے اج کنے بیٹھے نے او جی اللہ بخشن ہارے، ساڈے کول کوئی جملہ ہے، نماز پڑھنی نہیں، اللہ بخشن ہارے جی، بس مسیح تے دروازے لوا دو، اللہ بخشن ہارے۔ اے پنڈاں دے مولوی کتے جمعرات نو گرائی ایک گل کہن، ہاں مینوں پتہ لگے کنے مولوی شیر نے کہ جدو چودھری ہونی 600 روپیہ، 1000 روپیہ، 500، 300، 200، 50، 100 کلن، تے مولوی ہونی کہن حضرات چودھری انہوں نے 6 کنالاں دھی دیاں رگڑیاں نے، 200 روپیہ مسیتے کلیا، قبر چنوں ڈسکاں ہی پھرن دیاں، کویں ہیں کو کہہ کے بھاوے 2 کنالاں نہیں 3 کلے چودھری رگڑ کے مردا ہے، تے مولوی ہونی پرے مجلس چاہتے یا اللہ انہوں بخشی، مولا کریم انہوں بخشی۔ دسو بھئی ظالم دا گواہ ظالم ہوندا ہے کہ نہیں؟ ٹھلے پہ گئے بھی مدنی صاحب نے وٹ کڈنے نے، تے میں تے تانوں بخشاؤن نہیں آیا، میں پھساؤن آیا ہے، میں تانوں دسنا ہے
کہ جو تسی کام کر رہے ہو وہ فسن والے نے، وہ تو فسن والے کام نے، بھرا دا حق رگڑی جاندے ہو، بھیناں دا حق رگڑی جاندے ہو، ہمسائے دا حق رگڑی جاندے ہو، گلی دا حق رگڑی جاندے۔ اکثر اے گلی چ پھر لو، رجسٹری چ جگہ کڈ لو تے تانوں راہ دی جگہ دے وچ انہاں نوں بوئیاں دے سٹیپ بنائے نظر آؤن گے۔ اے پورا پنڈ پھر لو تسی۔ تو نبی کریم نے فرمایا سی کہ جڑا رستے دے اندر مجاہد خیمہ بھی لائے، حالانکہ مجاہد تو وڈی بات کسے دی نہیں کہ اپنی جان اللہ دے دین واسطے پیش کرے۔ تین چیز اللہ کے لیے لگا لیں، جان، مال، ٹائم، یہ تینوں چیز اللہ کے لیے لگ جائے تو یہ نفع والی، جان، مال اور ٹائم۔ تے اے گلیاں تسی پھر لو میرے کہن تے۔ حضور نے فرمایا کہ اعلان کر دو جنہیں خیمہ رستے چ لگایا اللہ نے وہ جہاد بھی قبول نہیں۔ تے ایتھے زور آباد دے وچ تسی گلیاں ناپ لو پٹواری لے کے، پٹواری گلیاں نال رلیا نہ ہوئے، مگر پٹواری بھی اج کل رل جاندے نے، مولوی رل جاندے نے تو وہ کی شے نے، مولوی رلتے ہیں۔ ایتھے محلے چ کوئی سودی بندہ ہوئے تے کسے مولوی نوں کہو ہاں بھی نام لے کے کہے بھی یہ پیسہ مسیتے نہیں لگتا، تو مولوی اگلی دن مسیتے نہیں ہوئے گا۔ کیوں؟ مولوی تو یقین یہ بن گیا کہ اگر میں کہتا تو مجھے مسیتوں کر دینا تے چلیا کر دیں، اگے بھی تو مسیتے جانا، اگا کہڑا مندر ہے، اگلے پنڈ بھی مسجد جی، اگلے پنڈ چلے جی، ادو اگلے پنڈ چلے جی۔ مگر آج کردار کتنا ہے، سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ اسی لیے اسلام نہیں پھیل رہا کہ ہم اسلام سے مخلص نہیں۔ آج بے نماز کے متعلق آلے تشیع پوچھئے وہ کہتے ہیں ساڈا نہیں، دیوبندی بھراواں نوں پوچھئے کہتے ساڈا نہیں، وہابیاں نوں پوچھئے وہ کہتے ساڈا نہیں، بریلویاں نوں پوچھئے وہ کہتے ساڈا نہیں۔ بے نماز نوں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کسے بھی قبول نہیں کیتا۔ تے پھر جدو جلسہ کراؤندا مولوی پیسے بھی سب تو بہت انہاں کو لیندا تے بنیاد ویکھو نا، جدو پیسہ بے نماز دا لگے گا تے پھر بعد اثر کتنے رہے؟ پہلے تو نمازی بنائیے، اصل جڑا اسلام ہے، بین العبد و بین الکفر تارک الصلاۃ، بندے مسلمان تے کافر چ فرق نماز کا۔ اسی اللہ نو اللہ مان کے بھی وہ اگے جھکنا پسند نہیں کرتے۔ سارا سال ماں بارگاہ ویلیاں ہیں، مسجداں ویلیاں نے، تسی دیکھ لو جنہیں صرف تہواراں دے دناں دے مسجداں آباد ہوندیاں، ماں بارگاہ آباد، محرم چ ماں بارگاہ آباد ہوندی ہے، ربی الاول چ مسجداں آباد ہو جاندیاں نے، روزیاں چ مسجداں آباد ہو جاندیاں ہیں۔ اور بد قسمتی حضرت صاحب کہ اسی روزیاں چ بھی مسجداں بے آباد کرتیاں کہ فجر ٹائم میرج ہالاں چ پروگرام رکھ کے، اگے لوگ فجر ٹائم قرآن پڑھدے سی مسجد چ، انہاں میرج ہالاں تے گراؤنڈاں چ پروگرام رکھ کے مسجداں بے آباد کر دتیاں۔ اے دیکھ لو اصل اسلام اے چیزاں جڑیاں نے کہ مسجد آباد ہوئے، بولو سارے مسلمان دا مرکز مسجد نبی سی یا گراؤنڈ سی؟ اونچی بولے بھائی، ماحول میں بڑا اثر ہوتا ہے، یہ نسبت ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ یہاں آ کر انسان جھوٹ بولنے سے ڈرے گا، گالی نکالنے سے ڈرے گا کہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں۔ گراؤنڈ میں لوگ بے وضو بیٹھ جاتے ہیں، میرج ہال میں لوگ بے وضو، وہاں نحوست ہوتی ہے، بولو وہاں کیا ہوتی ہے؟ نحوست ہوتی ہے، وہاں بینڈ باجے بجتے ہیں، شیطان خوش ہوتا ہے، اور وہاں پھر مولوی جا کر واز کرتے ہیں۔ اور رمضان میں اکثر میں نے دیکھا ہے پروگرام مقابلے پہ ہوتے ہیں، یہ اس کی گراؤنڈ میں اس کا ہو رہا ہے، اس میں مسجد تو بے آباد کر دی۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا مسجد تو بنا دی شب بھر نہیں، ایمان کی حرارت والوں نے، یہ جتنی حرارت آئی تھی ایمان کی، یہ آپ دیکھا نہیں؟ من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بننا۔ ابھی میں اعلان کروں نا زور آباد میں یہ مسجد بن رہی ہے، امام بارگاہ بن رہی ہے، فلاں بن رہی ہے، فلاں بن رہی، تو کیا کہیں گے؟ 10,000 لے لو، 20 لاکھ لے لو، لاکھ لے لو، تڑ کے دیں گے، تڑ کے۔ تو جے کہیے نا بھی اتنے نمازی گنی ہے تو نمازی کا نام نشان کوئی نہیں۔
یہ باتیں میں اپنے موضوع سے ہٹ کے کر رہا ہوں، میرا موضوع ماں باپ کی شان ہے۔ میں 10-15 منٹ نا ذرا تھوڑا جا پریشن کرنا چاہنا ہے تاکہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی کر کے چراغ سے، جن پتوں پہ تکیا تھا وہ پتے ہوا دینے لگے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت امام زین العابدین جب نماز پڑھتے تھے نا، یہ حضرت حسین کے آخری بیٹے ہیں جو کربلا میں بچے، اور یہ وہ امام زین العابدین ہیں جن کے شاگردوں میں امام حسن بصری بھی ہیں، امام زہری بھی ہیں۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے نا، گھر کو آگ لگ گئی، لوگوں نے سکے سمجھتے، سکے جڑے مشکاں پانی دیاں بھر کے لے آندے سی، انہوں نے سکے کہندے سی، وہ پانی بھر کے لے آیا، لوکی بھی لے آئے، پر مشکاں پار پائیاں، امام زین العابدین دے قریب سی کہ چاہے نماز دے قریب آگ چلے جاندی، اس جگہ بجھ گئی تو سلام پھیریا نا، لوگوں نے پوچھا امام صاحب محاذ یہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں چلا کہ یہ آگ لگی ہے، شور پڑا ہے؟ تو کہتے ہیں میں سب تو بڑے نال گلا کر رہا سا، مینوں اس آگ دی خبر ہی نہیں۔ اچھا اتنے بیٹھے ہیں، 7297 حدیثاں نے صحیح البخاری چ، 194 ہجری چ امام بخاری پیدا ہوئے ہیں تے نبی پاک تو 184 سال بعد پیدا ہوئے۔ انہاں صحیح البخاری چ لکھیا ہے کہ اولا درجے دی نماز کیڑی ہے؟ اینے بندے بیٹھے جے، سب تو اولا درجے دی نماز، اسی لیے تو تبلیغی بھائی کہتے ہیں کہ بھئی اپنا جان لگا لو، مال لگا لو، ٹائم لگا لو تو اسی میں برکت ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ ٹائم لگاؤ گے آپ کو کچھ ملے گا، آپ سیکھو گے کچھ، تو اللہ کے لیے ٹائم تو ہمارے پاس ہے نہیں، اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہمارے پاس، تبلیغ کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، دین کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں لگا لو۔ یہ کہتے نہیں ٹائم لگانے کے لیے صرف مولوی کافی ہیں، وہی دین کے لیے پیدا ہو گئے، ہم تو کاروبار کے لیے پیدا ہو گئے۔ اچھا بھی چلو میں اینے مجمع چ پوچھیا تو کسی ہاتھ کھڑا نہیں کیتا، صرف مولویوں کو پتہ ہے، تو چلو اینا مجمع بھی اولا درجے دی نماز کا ہی نہیں اج تک پتہ لگا کہ سب تو اولا درجے دی نماز کیڑی، تو سن لو تسی، میں دس دینا، ہاں بھی تسی کتے یہ نہ کوئی مولوی تینوں کد نہیں سدیا جی اسی دسنا، یہ بھی تو کہہ دیں نا بندے، پھر پہنچے بھی ہوں نے، تو میں دس دینا، میں آیا بھی دسن نہیں۔ جتنے بیٹھے ہو سب تو اولا درجے دی نماز ہے، سب تو اولا درجے دی نماز ہے کہ بندہ اپنی نماز اللہ نو ویکھ رہا ہوئے۔ وہ امام زین العابدین نے پڑھ کے دکھائی۔ آل محمد سے کیا سیکھا ہم نے؟ آج سارا سال امام بارگاہ خالی رہتی ہے، مسجدیں خالی رہتی ہیں، اور ہم نعرے لگاتے ہیں ہم صحابہ کے ماننے والے، ادھر سے نعرہ لگتا ہم آل محمد کے ماننے والے۔ بھائی صحابہ و آل محمد کو وہ مانتا ہے جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے اور شیطان کی پسندیدہ جگہ بازار پہ آباد کرتا ہے۔ ہم نے مسجد تو آباد نہیں کی۔ حضرت امام زین العابدین نے اپنی باقی زندگی کربلا کے بعد ساری مسجد نبی میں گزار دی، فجر سے آتے تھے اور عشاء کے بعد گھر جاتے تھے، اپنے نانا کی مسجد میں گزار دی۔ تو ہم نے کتنا مسجد سے پیار پایا۔ اچھا پھر میں ایک نقطہ بیان کر کے اپنا موضوع شروع کرنا، ماں دی شان۔ مسجد ایڈی 18 انچ دی دیوار بنائی، اینا لینٹر پایا نے، بیم پائے، کدے نہیں پائے نے، نماز تے ہر جگہ تے ہو جاندی، ایک روڑی تے نماز نہیں ہوندی، ایک حمام چ نماز نہیں ہوندی، ایک اونٹاں دے واڑے چ نماز نہیں ہوندی۔ اس وجہ تو نہیں کہ اتنے اونٹ باندھے، اس شیطان سرکش ہوندا ہے، شیطانیاں کردا ہے اونٹ، تے نبی پاک نے فرمایا بندے نقصان پہنچاؤ تے اپنے وہ واڑے چ نماز نہیں پڑھنی، چرستے چ نماز نہیں پڑھنی۔ باقی فرمایا میری امت تے اللہ نے احسان کیتا ہے کہ ہر جگہ تے نماز پڑھ سکتے۔ اچھا اتنے ایک مسئلہ اور دس دینے، سواری بندہ جا رہا ہوئے تے نہ روکنی ہوئے جنگل چ بھی لٹی نہ جائے تے بندہ قابل منہ کر کے فرض بھی اپنی سواری تے پڑھ سکتا ہے۔ اونج ویسے اگر سواری اپنی ہوئے تو فرض زمین تے پڑھو تے پھر گڈی سفر شروع کرو، تے اگر انسان دا چھوٹا سفر ہے بھی جدے پورے نہیں ہوندے ارکان کے بندے دی زبانہ بندی، تے پھر بندہ فرض زمین تے پڑھ کے تے سنتا نفل اپنی گڈی چ پڑھ لو۔
شریعت نے تو بڑی رعایتیں دیتی ہیں۔ یہ کرونا کے دنوں میں ہم نے وقفے میں نماز پڑھی، اس کی بھی حدیث ہے۔ حضور ایک دن جا رہے سن، تھلے گارا سی، بارش ہوئی سی، آپ نے اونٹاں کھڑیاں کر کے نا اونٹاں تے فرض نماز پڑھائی سی۔ تو اونٹ چ کنا وقفہ ہوندا ہے، ایک اونٹ اتنے کھڑی ہوئے کہ اتنے کھڑی ہوئے، بن گیا نا وقفہ۔ دین کامل ہے، ہم نہیں کامل۔ میرے نبی دا دین قیامت تک لوکاں واسطے ضابطہ اخلاق ہے۔ اسی سکھیے نہ تو ساری اپنی مرضی۔ جتنے بیٹھے ہیں ذرا ایمان نہ دسو نا بھی نماز مسجد چ لیاندی کیوں سی فرض؟ سنت بھی گھر پڑھو، نفل بھی گھر پڑھو۔ کیوں فرض لیاندی سی؟ کہ دائیں نو بائیں دی خبر ہو جائے، بائیں نو دائیں دی خبر ہو جائے، کافر منافق نو خبر ہو جائے کہ مسلمان سیسا پلائی دیوار ہے، یکجہتی اتحاد ہے، اور دائیں بائیں دی خبر رکھ دینے۔ کسی بندے کو ایک چادر مہینہ پورا سردی چ لے کے آیا ہے تے دوسرا بندہ انہوں محبت نہ کرے کہ عرض کرنا چاہ رہے ہمیں او میرے چان ادھر آدھر تیان نلے چادر لے، ایک چادر دھو لیا کر تے ایک پا لیا کر۔ جراباں چ بدبو آندی ہوئے تو انہوں کہے جوڑا میرے کو لے، ایک جراباں دا جوڑا دھو لیا کر، ایک پا لیا کر۔ جڑا غریب مر جائے 1 کروڑ انعام دینا ہے اس مسجد چ۔ کوئی کھانے وال دیاں مسجداں دے نمازی کٹھے کرو۔ کبوتر باز مردا، کبوتر باز جا کے گھر کہندے نے پتر پریشان نہ ہونا اسی تہاڈے سر تے۔ سیاستدان مردا، سیاستدان جا کے ہاتھ رکھدا پتر پریشان نہ ہونا اسی تہاڈے سر تے۔ اور کوئی مردا ہے بدماش تے جنابی بدماش دے سر تے جا کے ہاتھ رکھ دے نے کہ بھائی پریشان نہ ہونا بچیو اسی تہاڈے سر تے۔ سارے کھانے وال دیاں مسجداں 1000 ہون گیاں، 500 ہون گیاں تے 500 مسجداں دیاں مینوں کمیٹیاں وکھاؤ جیڑا ایک نمازی مرے تے ساری مسجد والے دے گھر گئے ہون کہ بیوہ عورت نوں کہا وے کام نہیں کرنا، بچیاں نوں سکولوں نہیں ٹھانا، اسی سارا مہینہ کٹھا کر کے تیرے گھر راشن بھی بھیجاں گے، فیس بھی بھیجاں گے، بل بھی تاراں گے، کیونکہ یہ ساڈے نال تعلق سی نمازیاں نال تے ساڈے نبی نے فرض نماز مسیتے لے آندی اس واسطے کہ دائیں نو بائیں دی خبر ہوئے، بائیں نو دائیں دی خبر ہے۔ کوئی انج دی مسجد؟ سر مسجد دا مینار 200 فٹ بناونا ہے، 150 فٹ، 200 فٹ، ایہو کچھ شرطاں لگیاں نے، انہاں دا 100 فٹ ہے، ساڈا 125 فٹ ہونا۔ وہ 3 کروڑ لگدا مینار تے، اس سے گلی چ 20 یتیم رلدے نے، کدی کسے خبر ہی نہیں لئی۔ اس سے گلی چ 4 بیوہ عورتاں رل گئیاں، کسے خبر ہی نہیں لئی۔ مدارس چ 20 بچے یتیم پڑھتے ہیں، 100 کدی مسجد چ نمازی نے جا کے یتیم بچے نو نہیں کہا کہ تیرا خرچہ میرے ذمہ، استاد نو نہیں کہا۔ اچھا چلو دائیں بائیں دی چھڈو، مولوی صاحب دے سامنے ہوندا ہے کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑے کرو جنہاں نوں پتہ مولوی سامنے ہوندا ہے۔ اے ایتھے مولوی کھڑا ہوئے نظر آوندا کہ نہیں؟ تے جڑے مگر نیت دے نے 2 رکعت نماز فرض فجر اللہ اکبر، پیچھے اس مولوی دے میری کوٹی 10,000 دی، یہ دی لنڈے دی 200 دی کوٹی پیچھے اس امام دے، اللہ اکبر۔ کیا کروں؟ تیرا 10,000 دا کوٹ ہے تے جڑا تو اگے کھلا رہا دی 200 دی لنڈے دی کوٹی، تے پھر کہنا جناب اسلام غالب نہیں آ رہا۔ تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسی امام سے گزر۔ آج کتنے بیٹھے ہیں؟ آؤ میں ذرا تم دسنا، کون کہتا ہے کہ ہم آل محمد کو نہیں مانتے؟ بھئی ہم تو آل محمد کو مانتے ہیں، مگر فرق اتنا ہے ہم آل محمد کو کردار سے مانتے ہیں، ان کا کردار اپناتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں، ان سے نبی سیکھتے ہیں۔ انہوں نے جو اپنے نانا سے سیکھا وہ ہم ان سے سیکھتے ہیں۔ عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، جدو امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والا افسوس ہوتا ہے، بسنا 3 کنال دیا نہیں تے امام مسجد دا مکان لیٹرینا دے اتے بناؤندے نے، ایک کمرہ تے ایک واش روم، ساری زندگی امام اس کمرے سے گزار دیندا ہے تے پھر جناب آندے نے مولوی دا بچہ مولوی نہیں بنیا، مولوی دا بچہ مولوی کیویں بنے؟ انہیں اپنے باپ دی خدمت ویکھی ہے کہ میرے باپ نے مسجد شیش محل بنا دیتے تے مقتدیاں نے اودا ایک کمرہ لیٹرینوں دے اتے بنایا ہے، تے پھر کردار تے سامنے لوکاں دے۔
عرض کرنا چاہ رہے ہیں آؤ مسلمانوں امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں حضرت امام حسن چاہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب